پاکستان کی سیاست میں اس وقت تحریک عدم اعتماد کا شور بہت زیادہ سنائی دے رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد منگل کے روز قومی اسمبلی میں جمع بھی کرا دی گئی ہے اور اس تحریک کے ذریعے متحدہ حزب اختلاف یعنی اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے، جبکہ اس معاملے میں حکومت اپنا دفاع کر رہی ہے۔ جب بات تحریک عدم اعتماد کی ہوتی ہے تو اس حوالے سے چند باتیں یا اصطلاحات بڑے تواتر سے استعمال ہوتی ہیں، مثلا نمبر گیمز، فلور کراسنگ، اوپن بیلٹنگ، سیکرٹ بیلٹنگ اور آئینی تقاضے یعنی کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز وغیرہ۔ آج ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد اصل میں ہوتی کیا ہے، اس کے لیے آئینی تقاضے کیا ہیں اور ان اصطلاحات کا کیا مطلب ہے جو اس سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ پارلیمانی جمہوریت میں جہاں پارٹی کی بنیاد پر انتخابات ہوتے ہیں اور جو پارٹی ایوان زیری میں جسے پاکستان میں قومی اسمبلی کہا جاتا ہے ارکان کی اکثریت حاصل کر لیتی ہے، وہ پارلیمانی پارٹی اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے جو وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ پارٹی یا پارٹیاں جن کے ارکان کی مجموعی تعداد کم ہوتی ہے حزب اختلاف کہلاتی ہیں، وہ بھی اپنا ایک پارلیمانی لیڈر منتخب کرتی ہیں جو قائد حزب اختلاف یا اپوزیشن لیڈر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر حزب اختلاف یعنی اپوزیشن رہنما حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو اور حکومت کو گرانا چاہے تو اس کا آئینی طریقہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گا، اور ان دنوں پاکستان میں یہی صورتحال ہے کہ حزب اختلاف کی پارٹیاں متحد ہو کر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کے لیے آئین میں باقاعدہ ایک طریقہ درج ہے۔ اس طریقے کے مطابق وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے قومی اسمبلی کے ارکان کی مجموعی تعداد کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے، اور یہاں پر نمبر گیمز کی اصطلاح سامنے آتی ہے، یعنی فریقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ارکان کی مطلوبہ تعداد موجود ہے۔ اس وقت پاکستان میں قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 ہے، جس کی سادہ اکثریت 172 ارکان بنتی ہے۔ جیسا کہ آغاز میں بتایا گیا ہے کہ یہ کارروائی آئین کی شقوں کے تحت ہوتی ہے۔ وہ کون سی شقیں ہیں؟ آئینی امور کے ایک ماہر ممتاز قانون دان قاضی مبین کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی کارروائی آئین کے آرٹیکل 95 اور قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس 2007 کے رول 37 کے تحت ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد پر 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے بعد ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ رولز آف پروسیجر کے تحت تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے، رولز کے تحت سیکرٹ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے قرارداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور رولز آف پروسیجر کے تحت جو ضابطے بنائے گئے ہیں قومی اسمبلی میں کسی بھی قرارداد پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے۔ عام طور پر فلور کراسنگ کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کی ٹکٹ پر منتخب ہونے والا قومی اسمبلی کا کوئی رکن اپنی پارٹی سے مستعفی ہو کر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے تو وہ نااہل ہو جائے گا، یعنی اسمبلی کی اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ قاضی مبین مزید کہتے ہیں کہ آئین کی دفعات 62 اور 63 اور ان کی بعض ذیلی دفعات کے تحت اگر کوئی رکن اسمبلی وزیر اعظم یا کسی صوبے میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب یا ان کے خلاف تحریک اعتماد یا عدم اعتماد یا آئینی ترامیم کے سلسلے میں اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے یا ووٹنگ میں حصہ نہ لے یا دوران ووٹنگ ایوان سے غیر حاضر رہے، تب بھی وہ نااہل ہو جائے گا اور اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دینے کی پاداش میں اس کی رکنیت تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو ووٹ اس نے دیا ہے اسے قابل قبول اور درست مانا جائے گا اور اسے شمار بھی کیا جائے گا۔ قاضی مبین کہتے ہیں کہ ان صورتوں کے باوجود کوئی رکن اس وقت تک خود بخود نااہل نہیں ہوتا جب تک اس کی پارٹی کا سربراہ اس کے لیے کارروائی کا آغاز نہ کر دے اور پھر ایک طویل طریقہ کار سے گزر کر اس کے نااہل ہونے تک کی نوبت آتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھ کر یہ فرض کر لیا جائے کہ اپوزیشن کے دعوے کے مطابق وہ سرکاری پارٹی کے بعض اراکین کی مدد سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کرا بھی لیتی ہے تو وہ اراکین نااہل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔
और अपोजिशन की अक्सरियत फिर से अक़लियत में बदल जाएगी तो अपोजिशन अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब कैसे करा सकेगी, यानी तब भी वज़ीर आज़म हुक्मरान पार्टी का ही होगा। काजी मुबीन का कहना था कि इस सूरत हाल में आम तौर पर हुकूमती पार्टी जिसे तहरीक अदम एतमाद का सामना होता है वो ये तरीक़ाकार इख्तियार करती हैं कि अपने अरकान को ऐवान से बाहर रखती हैं कि न अंदर आएंगे और ना ही फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, ना मतलूबा अरकान की तादाद पूरी हो सकेगी और नतीजतन तहरीक नाकाम हो जाएगी। इस नौइयत के हथकंडे दोनों जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीकों की तारीख क्या है। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र डाली जाए तो मार्शल लॉ के अदवार को छोड़कर पार्लिमानी जमहूरियत के अदवार में अब तक किसी भी सरबराह हुकूमत को इस आइनी तरीके यानी तहरीक अदम एतमाद के तहत नहीं हटाया जा सका। हाँ, ये और बात है कि बाज़ वज़ीर आज़म को दूसरे तरीक़ों से इक़्तिदार से महरूम किया गया, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही वज़ीर आज़म ऐसे गुजरे हैं जिन्हें अदम एतमाद की तहरीकों का सामना करना पड़ा। 1 नवंबर 1999 को उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई जो 12 वोटों की अक्सरियत से नाकाम हो गई। इसी तरह 2006 में मुशर्रफ दौर के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई गई जो कि नाकाम हो गई। और पाकिस्तान की तारीख में अब ये तीसरा मौका है कि किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है और देखें कि इसका नतीजा अब क्या निकलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान के लिए बेहतर हुक्मरान का रास्ता आसान करे। दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।